أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیں سب. اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک کو روح کہتے ہیں اور ایک کو جسم کہتے ہیں. یہ دو چیزیں ملی ہیں تو انسان بنا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ روح کی بیماریاں ہیں، یہ جسم کی بیماریاں ہیں، اور یہ روح کی خوراک ہے، یہ جسم کی خوراک ہے. یہ بات سن رکھی ہے نا سب نے؟ جسم کیسے بیمار ہوتا ہے، کیسے ٹھیک ہوتا ہے، اس کے بارے میں تقریباً ہر آدمی صحت کے بارے میں بہت حساس ہے. عورتیں بھی حساس ہیں، مرد بھی حساس ہیں، اور اتنے حساس ہیں کہ ان پڑھ سے ان پڑھ عورت، ان پڑھ سے ان پڑھ مرد، اس کا ناخن بھی غلط کٹ جائے تو وہ عام ڈاکٹر سے علاج نہیں کراتا. اس کو پتہ ہے کہ ناخن کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، بال کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ وہ معمولی ڈاکٹر پر راضی نہیں ہوتا. اور کوئٹہ والوں کی تو نفسیات میں ہے کہ جب یہ بیمار ہو جائیں تو یہ کراچی سے نیچے کھڑے نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بڑے ڈاکٹر ہیں اور وہ زیادہ اچھا علاج کریں گے اور ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. یہ بات سمجھ رہے ہیں میری آپ؟ تو جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے. اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، جسم خاکی ہے اور اس کی ساری ضروریات کا تعلق اللہ نے خاک سے رکھا ہے، مٹی میں رکھا ہے. سبزیاں ہیں، اناج ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے بچاؤ میں کام آتی ہیں وہ سب خاکی ہیں ساری. اب جو روح ہے یہ آفاقی ہے، امری ہے. روح کا علاج بھی الگ، روح کی غذا بھی الگ، روح کی بیماریاں بھی الگ. اب جیسے روح کی بیماری میں ایک بیماری حسد ہے، ایک بیماری تکبر ہے، ایک بیماری لالچ ہے، ایک بیماری حرص ہے، ایک بیماری عیب جوئی ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، الزام ہے. یہ شخص جس آدمی یہ حرکتیں کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح بہت زیادہ بیمار ہے. صحت مند روح اس طرح کے کاموں کی طرف فارغ ہی نہیں ہے. صحت مند روح اللہ کے جمال، اللہ کا جلال اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی رحمتوں کے انتظار میں اس کا دل اس طرف مصروف ہے. غیبت کون کرتا ہے؟ بیمار روح. عیب جوئی کون کرتا ہے؟ بیمار. تکبر کون کرتا ہے؟ بیمار. اب اس طرح کے جو مختلف عوارض ہیں، مختلف بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام ہے عیب جوئی.
اور یہ روح کی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس کو یہ بیماری لگی ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، نہ تو اس کی دنیا اچھی ہوئی ہے، نہ اس کی قبر اچھی ہوگی، نہ آخرت اچھی ہوگی، کیونکہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ ایک مدرسہ ہے، طالبات ہیں یہاں پڑھنے والی ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین جس وقت کوئی مضمون سختی کا بیان فرمائیں، جس میں کوئی مذمتی عنوان ہو، اس میں دو طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ویل ویحن، یہ سختی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی عورت پر، ایسی مرد پر ہلاکت فرمایا، اس عورت کے لیے ہے، اس مرد کے لیے ہے، اس انسان کے لیے، سمجھے، کہ جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے۔ ہم کیونکہ بیمار ہیں، ہمارے ہاں جو تقوی کا، طہارت کا، باشرہ ہونے کا، نیک ہونے کا جو معیار ہے، مردوں کے اندر اس نے پگڑی باندھی ہو، اس کی داڑھی ہو، اس کا لباس صوفیانہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں یہ باشرہ ہے۔ عورتوں کے اندر جو 5 وقتہ نماز پڑھتی ہو، پردے کا خیال کرتی ہو، اس کو کہتے ہیں یہ بہت دیندار عورت ہے۔ مردوں کی جو صفات میں نے عرض کی یہ بھی لائق تحسین ہیں، عورتوں کی جو خوبی بیان کی یہ بھی لائق تحسین ہے، لیکن دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کو دیندار نہیں کہتے، اس کو باشرہ ہم نہیں کہیں گے، باشرہ اس کو کہیں گے، دیندار اس کو کہیں گے، صالح اس کو کہیں گے، نیک خاتون اس کو کہا جائے گا جو اللہ کے سارے احکامات کی پابندی پر سنجیدہ ہو، اور غلطی سے اگر کوئی بات اس کی زبان سے نکل جائے تو اس پر وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور توبہ کرے۔ اب آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر ایسی بیماریاں لگ چکی ہیں جن بیماریوں کے علاج سے ڈاکٹر عاجز آ چکے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی ٹیسٹ کے اندر بیماری نظر نہیں آ رہی۔ میں آپ سے عرض کروں نا، اس وقت ہم اجتماعی طور پر نا ہم کہتے ہیں ہم جادو کے مریض ہیں، جنات کے مریض ہیں، ہمیں یہ فلاں تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے۔ آپ میری اس بات کو بہت سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ساری دنیا کے جادوگر، ساری دنیا کے جادوگر، ساری دنیا کے کالے علم کے ماہر، وہ اپنی غلاظت اور اپنی ظلمت سمیت جتنا بھی جادو ہے وہ کسی انسان پر مسلط کریں، اس سب کی ظلمت ایک طرف اور ایک گناہ کبیرہ کی نحوست ایک طرف۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، جو خاتون فجر کی نماز نہیں پڑھی اور وہ بے شک دن کو قرآن پڑھنے آئی ہے، اور ایک آدمی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، سارا دن نیکیاں کر رہا ہے وہ، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا ہوا ہے۔ اب جس کے کان، دماغ میں شیطان نے غلاظت بھری ہو، اس کو سکون مل جائے گا؟ تو یہ بات پیش نظر رہے آپ کے کہ روح کی بیماریوں میں سے عیب جوئی ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، الزام ہے، یہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کا حکم کبائر کا ہے، یہ بڑے گناہ ہیں یہ سارے، اور یہ سارے گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی ناراضگی والے ہیں۔ ہمارے اندر ایک بیماری یہ پیدا ہوئی کہ ہم نے حرام کی تلافی جو ہے نا وہ نوافل سے کرتے ہیں، فرائض کی تلافی نفل سے کرتے ہیں، حرام کی تلافی مستحب عمل سے کرتے ہیں۔ آپ سارا دن تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، سارا دن مراقبہ کریں، ذکر کریں، تسبیحات کریں، تلاوت کریں، بہت اچھا کام ہے، لیکن آپ نے اگر کسی کو دکھی کیا ہوا ہے، آپ بہو ہیں اور آپ سے ساس ناراض ہے، اور آپ ساس ہیں تو آپ نے بہو کی زندگی کو مشکل کیا ہوا ہے، آپ سسر ہیں تو آپ نے بہو کے ساتھ زیادتی کر رکھی ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو یہ اعمال جنت میں لے جائیں گے، آپ یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ کو تو پتہ نہیں کہ آپ نے
اللہ کی گزرگاہ ہے دل. کعبہ بنیاد خلیل حاضر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. کعبہ تو اللہ کے خلیل نے بنایا اور دل یہ اللہ نے خود بنایا ہے. اب یہ اللہ کی گزرگاہ آپ نے پریشان کیا ہوا ہے کسی کو، آپ نے کسی پہ بہتان باندھا ہوا ہے. اچھا، بہتان باندھنے والے لوگ خود بھی وہ اپنے آپ کو غلطی بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ نفس ان کے سامنے اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دیتا ہے اس شخص کی طہارت کی اور اگلے آدمی کے گناہ گار ہونے کی. تو یہ غیبت کرنا، بہتان باندھنا اپنا حق سمجھتا ہے. سوال یہ ہے کہ بالفرض اگر کسی آدمی کے اندر وہ عیب موجود بھی ہو، وہ گناہ موجود بھی ہو، تو آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس کی افجوئی کریں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آج اکثر گھر جو تباہ و برباد ہوئے، ان گھروں کی تباہی اور بربادی کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد کے اندر مفروضے ہیں. اگر بیٹی بہو فون پر بات کر رہی ہے اپنی ماں کے ساتھ، تو ساس اپنے بیٹے کے ساتھ یہ شکایت لگائی کہ کوئی پتہ نہیں دن کو کس سے بات کرتی ہے، دن کو کس سے بات کرتی ہے وہ. اب یہ نفرت کا بیج ماں نے بیٹے کے دل میں بو دیا. اب شیطان کا کام یہ ہے کہ اس آنت کو کھینچے گا وہ، اب اس کو وہ ہرا کرے گا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان نفرت کی ایک ایسی دیوار قائم ہو جائے گی، نفرت کی ایک ایسی دیوار قائم ہو جائے گی کہ جو دیوار آخر کار اس کی طلاق پر اور اس کی جدائی پر جا کے فیصلہ کرے گی. لیکن اس کی بنیاد کے اندر کون شامل تھا؟ اس کی بنیاد کے اندر وہ شامل تھا جس نے بنیاد رکھتے وقت ہلکی سی بات کر کے سائڈ پہ ہو گیا، سائڈ پہ ہو گئی، لیکن وہ آگ سلگتی رہی سلگتی رہی سلگتی رہی. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دونوں جدا ہو گئے آپس میں. تو اس لیے عیب جوئی سے، بہتان باندھنے سے، الزام لگانے سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچائیں. اور میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کے مریض ہوتے ہیں وہ خود کبھی سکھی نہیں ہوتے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ لوگ سکھ کی زندگی گزار لیں گے، نہیں. گناہ کا اثر ہے ایک، جیسے نیکی کا اثر ہے نا، اس طرح گناہ کا اثر ہے. ہمارے بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کتنا تاریک ہے گناہ گار کا عالم، کتنا تاریک ہے گناہ گار کا عالم، دل انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. کتنا تاریک ہے گناہ گار کا عالم. چپڑاسی افسر کو ناراض کر دے تو خوش نہیں رہ سکتا، چپڑاسی افسر کو خفا کر دے تو خوش زندگی نہیں گزار سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں اللہ کو ناراض کر دیں اور سکھی زندگی گزار لیں؟ ہو سکے گا ایسا؟ اس لیے دوستو بھائیو، اپنا احتساب، اپنی اصلاح کی کوشش ہر وقت ہر حال میں جاری رکھیں، نہ جانیں کس وقت بلاوا آ جائے. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہو، بربادی ہو کس کے لیے؟ جو عیب جوئی کرتا ہے. ایک کتاب ہے حدیث پاک کی، اس کا نام ہے موطا امام مالک. یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مجموعہ حدیث ہے جو انہوں نے بہت ہی محبت سے اور بڑے شوق سے حضور کی حدیث کو جمع فرمایا. بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس کا مقام بخاری شریف سے بھی افضل ہے. بعض اہل علم کے نزدیک کہتے ہیں کہ موطا امام مالک اتنی شان والی کتاب ہے کہ یہ بخاری شریف سے بھی زیادہ عظمت والی ہے. بہرحال حضور کی حدیثیں ہیں، ساری عظمت والی ہیں، حضور کی کوئی بات بھی عظمت سے خالی نہیں ہے. اب بات یہ کرنے لگا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. انہوں نے اپنی اس کتاب کی کوئی شرح ہے، میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے، تو اس میں کسی جگہ پر یہ واقعہ لکھا ہے، اور اس واقعہ کو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشکول کے اندر نقل فرمایا ہے.
اور اس آیت کے تحت عیب جوئی کے عنوان پر کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا. اب اس عورت کا جب انتقال ہوا تو ظاہر بات ہے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں عورت فوت ہو گئی ہے اور فلاں وقت اس کا جنازہ ہے. اڑوس پڑوس سے محلے سے عورتیں جمع ہو گئیں. اب تشکیل ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کو غسل دینا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے. یہ سارے کام تقسیم ہو رہے ہیں. اب جو عورت غسل پر مامور ہوئی, جو عورت غسل پہ مامور ہوئی تو وہ غسل دیتے وقت جس وقت اس کا ہاتھ اس مردہ عورت کی ران پر آیا نا, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک کر وہاں عورتوں سے کہنے لگی کہ یہ میری بہن بڑی بد نصیب ہے, یہ میری بہن بڑی بد نصیب تھی. کہ کیا جرم ہے اس کا؟ کہ اس کا جرم یہ ہے کہ اس کے جوانی کے زمانے میں فلاں فلاں مردوں کے ساتھ تعلقات تھے. اب جس وقت اس نے یہ بات کی, اللہ کی شان کی اس عورت کا ہاتھ وہی چمٹ گیا, ہاتھ وہی چمٹ گیا. اب جب ہاتھ چمٹ گیا تو بڑی پریشانی پیدا ہو گئی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مردہ کسی زندے کو پکڑ لے تو کیا کیفیت ہوگی. بڑی شور مچ گئی. کہا جی محلے کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھیں کہ ایک عورت غسل دے رہی تھی اور دوسری اس کو فوت ہوئی تھی اور ایک غسل دے رہی تھی اور یوں ہاتھ چمٹ گیا ہے, تو کیا حکم ہے؟ تو محلے کے امام صاحب نے بتایا بھائی سیدھی سیدھی بات ہے, جلد تراش دیں, ہاتھ کاٹ دیں, جان چھوٹ جائے گی. لیکن میت کے ورثاء نے کام ایسا نہیں کریں گے, ہم حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ پہ عمل کریں گے, جیسے آپ فرمائیں گے ایسا کریں گے. امام مالک کی زمانے ایک مستقل اپنی جگہ ایک بڑی عشق و محبت کی ایک داستان ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو وہ تو مدینہ سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں تھے. وہ تو مدینہ منورہ میں روضہ دھر کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے اور اس حسرت میں تھے کہ میری موت کہیں مدینہ طیبہ سے باہر نہ آ جائے. اور جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ اپنے مسائل لے کر حرم میں آیا کرتے تھے, وہ حرم سے باہر جانا برداشت ہی نہیں تھا ان کو, یہ ان پر ایک کیفیت تھی. خیر مسئلے کی سنجیدگی اتنی زیادہ تھی کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے پردے کا انتظام کرو, میں موقع دیکھے بغیر کوئی بات نہیں کرتا. اس لیے مفتی حضرات کے لیے نا صرف ایک علم ہی نہیں ہوتا, فتوی نہیں ہوتا, اور بھی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اچھا سمجھو نا, فقاہت ایک مستقل ایک علم ہے, ٹھیک ہے نا, یکمن علم دامن عقل, ٹھیک ہے نا. ہر حق کو ہر جگہ بیان مفتی صاحب نہیں کرتے. اچھا ہاں, ہر حق کے لیے بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اس حق کو آج ہی سارا یہاں جھاڑ کے چلے جائیں, پیچھے رولے بن جائیں سب کے لیے. کیوں مفتی صاحب؟ امام مالک پر اللہ کے بڑے فضل تھے, بڑے فقیہ تھے, بڑے دانا انسان تھے. آپ جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت اس عورت کا ہاتھ چمٹا ہے یہ کیا کہہ رہی تھی؟ نے کہا جی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ عورت, یہ بہن میری بڑی بد نصیب ہے, جوانی کے زمانے میں اس کے فلاں فلاں سے تعلقات تھے. تو حضرت امام نے فرمایا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میت کی عیب جوئی جائز ہی نہیں ہے. کسی بھی مرنے والے کے بارے میں اچھا تھا برا تھا, آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اس کے مرنے کے بعد اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں. آپ سے تو پھر بھی وہ افضل ہے مرنے والا کہ کم از کم چند مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھا ہوگا. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کوئی مسلمان اس کو ایمان کی حالت میں ہوگا, اس کا جنازہ پڑھا ہوگا, اس کو دفن کیا ہوگا, اور اس طریقے سے اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہوگا. وہ جانے, اب خدا جانے اس کا معاملہ ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس میت کی افجوئی کرتے ہیں؟ تو میت کے پیچھے بات کرنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے. کیا کہہ رہی تھی تم؟ اس نے کہا حضرت میں نے یہ کہا تھا کہ یہ عورت بڑی بد نصیب ہے, جوانی کے زمانے میں اس کے فلاں فلاں سے تعلقات تھے. تو حضرت نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ ہے اس کا؟ تیرے پاس اس کا کوئی گواہ ہے؟ اس کا گواہ تو نہیں ہے. شریعت کا مزاج سمجھیں. اچھا شریعت کا مزاج سمجھیں. شریعت آخر وقت تک مرنا نہیں چاہتی, شریعت آخر وقت تک رسوا نہیں کرنا چاہتی. مفکر اسلام حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مغربی دانشور نے پوچھا تھا کہ یہ قرآن کے اندر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے, یہ مارنے کی سزا ہے, اور
یہ بدکار کو سنسار کرنے کی سزا ہے، اور یہ تو سب وحشیانہ سزائیں ہیں، اور یہ ہے تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تاریخی الفاظ ہیں، فرمایا اسلام میں کہ جتنی بھی سزائیں مقرر ہوئی ہیں ان کا مقصود صرف ڈراوا ہے، نہ تو کسی کو معذور کرنا ہے، نہ کسی کو قتل کرنا ہے، اور آخر وقت تک شریعت یہ جاتی ہے کہ اس کو رسوا نہ کرو۔ اور میں نے کل بھی کہیں عرض کیا کہ جس وقت کوئی انسان گناہ پر مصر ہو جائے نا، بار بار اصرار کرتا رہے، بار بار اصرار کرتا رہے، بار بار اصرار کرتا رہے، اور اس کے دل کے اندر یہ وارد بھی بار بار آتا رہے کہ نہ کر، یہ غلط ہے کام، اور جس وقت وہ اللہ کی طرف سے آنے والے مہمان کی عزت نہیں کرتا، اس وارد کی عزت نہیں کرتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی اطلاع آتی رہی کہ نہ کر، باوجود اس کے کہ اس نے اس مہمان کی عزت نہیں کی، آخر میں اللہ تعالیٰ رسوائی کا فیصلہ کرتے ہیں، آخر میں رسوائی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ رسوا کا فیصلہ بہت دیر سے ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت امام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا جی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جوانی میں اس کے فلاں فلاں سے تعلقات تھے۔ تو حضرت نے پوچھا تیرے پاس گواہ ہے کوئی اس کا؟ تو نے خود دیکھا ہے؟ کہا نہ حضرت میں نے خود دیکھا ہے، نہ میرے پاس کوئی گواہ ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، سنی سنائی۔ اور آج کل جتنی عورتیں اور مرد ہیں ہم سب مفروضے قائم کرتے ہیں، اگلے کی زندگی تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، اگلے کا گھر تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کتنی بچیوں کے سروں میں چاندی اتر آئی، ان کے رشتے بھی تک نہ ہو سکے، اس وجہ سے کہ رشتہ داروں نے الزامات لگا دیے۔ بازار کسی اپنی ضرورت سے گئی، آپ کو نہیں پتہ کدھر گئی ہے، یہ آپ کی تو اتنی بات تھی لیکن اگلی کی زندگی تباہ ہو گئی۔ آپ کے لیے تو اتنی ایک بات ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ اس بات کا نقصان کتنا زیادہ ہے۔ تو حضرت امام نے فرمایا جب تیرے پاس گواہ بھی کوئی نہیں اور تو نے دیکھا بھی خود نہیں، تو شریعت اس کی سزا یہ مقرر کرتی ہے کہ جو کسی پاک باز عورت پر، پاک دامن عورت پر الزام لگا دے، بہتان باندھ دے، اس بہتان کی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ خدا کی شان جس وقت حضرت امام نے یہ فرمایا، اس عورت کو 80 کوڑے مارے گئے، اور جب 80 کوڑے مارے گئے تو اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اس سے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، جو اسلامی حکومت ہو، قاضی ہو، عدالت ہو، اور وہ سزا مقرر کر دے تو دنیا میں اس کی جان بخشی ہو جائے گی۔ اور خدا نخواستہ اگر ایسا نہ ہوا، ہم اسی پرسائی میں دنیا سے چلے گئے، پتہ نہیں کتنے دلوں کو دکھی کر کے گئے، کتنے لوگوں کو برباد کر کے گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں آرام ہو جائے گا؟ پھر وہاں آرام آئے گا؟ تو بہت سنجیدہ ہو کر تہمت سے، بہتان سے، الزام سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو حد تلوسہ بچانے کی کوشش کریں۔ ایسی نامراد قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں جس بیماری کا علاج ہی کوئی نہیں ہوتا۔ آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے ایب جوئی، میاں بیوی میں جدائی ڈال دینا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور میں نے یہ بات کتنے مردوں سے کی، کتنی عورتوں سے کی، آج اللہ تعالیٰ کی فضل سے سکھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کئی مردوں نے مشورہ کیا بیوی کے بارے میں، کئی بیویوں نے، عورتوں نے مشورہ کیا اپنے خاوند کے بارے میں، تو میں نے آگے سے ان کو اپنے پاس سے کہہ دیا، تیرے بارے میں تو اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ میری بیوی اتنی اچھی ہے، اتنی خدمت گزار ہے، یہ کس شیطان نے یہ بات پھیلا رکھی ہے؟ کس نے یہ بات کی ہے؟ تمہیں تو نظر لگ گئی ہے، تم یہ معمول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھیک کر دیں گے۔ اب عورت کا جب مزاج خاوند سے ٹھیک ہو گیا نا، جب وہ گھر آیا اور اس کی طبیعت بالکل ٹھیک رہی، اب خاوند نے غصہ کس کو کرنا ہے؟ پھر خاوند نے غصہ کس کو کرنا ہے؟ پھر خاوند نے لڑائی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ اور اسی طریقے سے خاوند کو یہ کہا جائے کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے بڑی فکر مند ہے، مجھے دعا کا بھی کہا ہے، اور کہتی ہے وہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کے لیے کوئی اور اچھا ہونے کا وظیفہ بتا دیں۔ ہاں، تو جن معاملات میں جھوٹ بولنا جائز ہے نا، ان معاملات کے اندر میاں بیوی کے درمیان، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کبھی زندگی میں یہ کوشش نہ کرنا کہ آپ کسی کے توڑ کا ذریعہ بنو، کسی کے اختلاف کا ذریعہ بنو۔ میرے پاس دن میں سب کئی لوگ آتے ہیں طلاق کے مسئلے لے کر، جدائیوں کے مسئلے لے کر آتے ہیں، مجھے آج تک نہیں یاد کہ میں نے کسی کی طلاق کا فیصلہ کرایا ہو۔ صرف ایک آدمی کو مشورہ دیا، عورت کو بھی مشورہ دیا، مرد کو بھی دیا کہ تم جدائی اختیار کر لو۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ان کا سفر آگے چلنا انتہائی مشکل ہے، اور جن کو مشورہ دیا رہنے کا، الحمدللہ وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ان کو ندامت ہو رہی ہے
کہ یہ تو اتنی اچھی زندگی تھی ہماری، اس وقتی غصے کو، وقتی جذبات کو اگر ہم کنٹرول کر لیتے تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اس لیے عیب جوئی کے ماحول سے مردوں کو بھی بچنا چاہیے، عورتوں کو بھی بچنا چاہیے، پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو میاں بیوی کے مسائل ہیں نا آج کل، خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا عمل ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے نا اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، لشکروں کو بھیجتا ہے، اور شیطان پھر دل کو گردش کرتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں، پھر واپس آ کر وہ کارگزاری سناتے ہیں۔ کارگزاری کا عمل ہوتا ہے نا، اچھے کاموں میں بھی ہوتا ہے میر صاحب، ہاں، تو جو کارگزاری سناتے ہیں نا، اس کارگزاری میں مختلف قسم کے مسائل بیان ہوتے ہیں، لیکن شیطان پتہ کس کی تحسین کرتا ہے؟ شیطان کس کے عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جو یہ کہہ دے کہ میں نے 2 میاں بیوی کو لڑا کے آیا ہوں، ان کے درمیان توڑ پیدا کیا ہے، اس سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو آج ہماری جتنی بھی معاشرتی بیماریاں ہیں، ہماری روح کے اندر جتنی بھی کثافتیں ہیں، اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ آج ہم ان بیماریوں کے شکار ہیں، عورتیں بھی شکار ہیں، مرد بھی شکار ہیں۔ اور اس سے اگلی لعنت کا ذکر میں آپ سے کر دوں کہ جن بہنوں بیٹیوں کے پاس یہ موبائل آئے نا، موبائل، اس موبائل نے تو تباہی مچا کے چھوڑی ہے۔ اربوں مسلمانوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ صرف موبائل ہے۔ اور میں یہ درخواست کروں گا ان بچیوں سے بھی کہ جو بچیاں غیر شادی شدہ ہیں، جن کی نکاح شادیاں نہیں ہوئے، ان کو تو یہ موبائل رکھنے نہیں چاہیے، اس موبائل سے دور رہیں وہ۔ اور جو شادی شدہ ہیں وہ بھی صرف واٹس ایپ سے آگے موبائل استعمال نہ کریں، واٹس ایپ سے زیادہ موبائل استعمال نہ کریں۔ آپ مدرسے میں پڑھنے والی ہیں، پڑھانے والی ہیں، تو ذرا غور سے یہ بات سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیوس آدمی جنت نہیں جائے گا، بغیرت آدمی جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور بغیرت کون ہے؟ فرمایا جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی بہن، بیٹی، بیوی پردہ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی، پردہ بھی ہے اس کے اندر کہ نہیں ہے۔ اب آپ نے تو بیوی کو موبائل دیا ہوا ہے، لیکن وہ جو موبائل میں دیکھتی ہے وہ مامے چاچے ہیں اس کے، لیکن اس مسئلے کا حل اس طرح نہیں کرنا اچھا کہ آپ نے بیان سنا ہے اور جا کر کہیں جی پیر صاحب نے بیان کیا ہے، فوری موبائل جمع کراؤ۔ تھانے دار بن کے بات کبھی نہ کرنا۔ جو خاوند تھانے دار بن کے اپنی بیویوں کی اصلاح کرتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے بیوی SSP ہے۔ امیر شاہ صاحب سن رہے ہیں نا؟ ہاں، آگے بھی SSP ہوتے ہیں۔ اچھا، ہاں، بہت خیال رکھ کے بات کرنی ہے۔ اور اس ماحول میں تو بات کرنی ہی نہیں ہے کبھی کہ جب بیوی اپنے کچن کے اندر ہو اور اس کے ہاتھ میں چمچہ بھی ہو۔ یہ بڑے بڑے بزرگوں نے چمچے کھائے ہیں۔ اچھا، ہاں، طریقہ اصلاح بڑا سنجیدہ ہونا چاہیے، بہت سنجیدہ اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ دعوت تبلیغ کا جو کام دنیا میں پھیلا ہے نا، یہ دعوت تبلیغ کی جو محنت دنیا میں ہوئی ہے، اس دعوت تبلیغ کے مزاج کے اندر جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ کیا تھی؟ اس میں فورس نہیں کیا جاتا، اس میں فورس مجبور نہیں کیا جاتا، اس میں ترغیب ہوتی ہے، اور جو ترغیب کے نتیجے میں اصلاح ہوتی ہے اس کے فوائد و ثمرات بالکل الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ہم آج اپنے بچوں کو بھی، اپنی بچیوں کو بھی، بیویوں کو ہم فورس کرتے ہیں، ہم ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو ڈراوے کا اسلام ہوتا ہے وہ تھوڑی وقت کا ہوتا ہے، جو ڈراوے کا دین ہوتا ہے وہ تھوڑے وقت کا ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے بات کی، آپ نے میرے خوف سے کوئی کام کر دیا تو کیا کام ہے یہ؟ اللہ کا جب خوف پیدا ہو جائے نا، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ایک بڑے قریبی دوست، ان کا نام منظر تھا، منظر، اور وہ اپنی بیوی کو لے کر تبلیغ کے سفر میں باہر کسی دنیا میں گیا، باہر کسی دنیا میں گیا، اور جب اس کی شادی ہوئی تھی کراچی سے تو کسی بالکل بے دین ماحول سے، بے دین معاشرے سے ہوئی تھی۔ اللہ نے تبلیغ کی برکت سے وہاں کراچی میں صوفی بزرگ تھے، ان سے اس کا اصلاحی تعلق قائم ہو گیا، اللہ نے پردہ نصیب کر دیا، ایمان حیا نصیب کر دیا۔ خدا کی شان دیکھیں کہ اس عورت کا انتقال یورپ کے کسی ملک میں ہوا، اور وفات سے پہلے اس نے
جو وصیت اور خط لکھا تھا، کوئی بات لکھی تھی، اس میں ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ دوران سفر میرا بازو ننگا ہو گیا، اور اس پہ پتہ نہیں کتنے غیر محرموں کی نگاہ پڑی ہوگی. کیا فرماتے علماء، میں اس بازو کو کٹوا دوں؟ میں بازو کو کٹوا دوں کہ کل یہ جہنم میں جو جلے گا، تو میں چاہتی ہوں کہ دنیا میں میرا مسئلہ صاف ہو جائے. دوستو، جب اندر ایمان آ جاتا ہے نا، اندر دین آ جاتا ہے، اور جس وقت ہم ترغیب کا ماحول بناتے ہیں تو اس ترغیب کے ماحول سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. آپ بیان بھی سنیں، بیان کو سمجھیں بھی، کیونکہ یہ تربیت کا ماحول ایک مستقل ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگلے درجے کا مسلمان فوری طور پہ کوئی کسی کو نہیں بنا سکتا، اس کے لیے ترغیب ہے، دعوت ہے. ہمارے کچھ احباب دوستوں میں سے ان کی بیویاں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ حضرت اگر ہم نے غیبت کی تو ہم نے 100 نفل مانے ہوئے ہیں. کتنے نفل مانے ہوئے ہیں؟ 100 نفل مانے ہوئے ہیں. اور خود میرے گھر کے اندر بھی یہی ماحول ہے، میرے اپنے گھر کے اندر بھی یہی ماحول ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی غیبت ہوئی تو 100 نفل پڑھیں گے. نفس کی ایسی ایک سزا لگا دی ہے، نفس کی ایسی سزا لگا دی ہے کہ جس وقت زبان اگر کہیں حرکت کرنے کا سوچے بھی تو 100 نفل یاد آ جاتے ہیں کہ 100 نفل پڑھنے پڑیں گے. تو اپنے نفس کی سزا لگائیں، اپنے نفس کو قید کریں اس بات پر کہ میں کسی کی عیب جوئی نہ کروں، کسی کی غیبت نہ کروں، کسی پہ بہتان نہ باندھوں، کسی پہ الزام نہ لگاؤں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو جب یہ سارے کام ہم کر لیں گے نا تو ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، اللہ کے مقرب ہو جائیں گے. پھر آخری باتوں میں سے ایک بات عرض کر دوں، یہ جو غیبت ہے نا، عیب جوئی ہے، یہ بڑا سنگین گناہ ہے. مجھے حافظ ادریس صاحب نے راستے میں تھوڑا سا اشارہ کر دیا تو مضمون اللہ نے کھول دیا. یہ بڑا سنگین گناہ ہے. کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں جی کہ تم بھینس کا گوشت نہ کھاؤ، بڑا گوشت نہ کھاؤ، سرخ گوشت نہ کھاؤ، سفید گوشت کھاؤ، مچھلی کا کھاؤ، اس طرح چکن استعمال کرو، فلاں کرو، کہ اس گوشت کے اندر یہ بیماری ہے اور تمہیں موافق نہیں آئے گا. ایک سوال ہے میرا، اگر کوئی آدمی، کوئی عورت، کوئی مرد انسان کا گوشت کھائے اس کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ کہیں گے جی کوئی کون ایسا ہے جو انسان کا گوشت کھانے والا؟ لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی، اس ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اب ایک آدمی نے کسی انسان کا گوشت کھایا ہوا ہے اور وہ گوشت اس کے جسم کا حصہ بنا ہے، یہ ہڈیاں آرام سے رہ سکتی ہیں؟ کبھی بھی آرام سے نہیں رہ سکتی، کبھی بھی آرام سے نہیں رہ سکتی. اس لیے اپنے دل کو مصروف رکھو، اپنے باطن کو مصروف رکھو، اس طرف آپ کا دھیان ہی نہ جائے. بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں. اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں؟ ہمارا دل کہاں فارغ ہے ان کاموں کے لیے کہ ہم جناب ایک کی غیبت کریں، دوسرے پہ بہتان باندھیں، الزام لگائیں، بدگمانیاں کریں. اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کہاں خود کھڑے ہو، اب خود کہاں کھڑے ہو. تو اس لیے میں ان بہنوں بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے ماحول کو نیک کریں، اپنے شوہر کو، اپنے بھائیوں کو تبلیغ کی ترغیب دیں، تبلیغ کے ماحول میں جوڑیں. قریب میں اہل اللہ کی خانقاہیں ہوں، علماء کرام ہوں، ان کے دروس میں جوڑیں، ان سے تعلق قائم کریں. مدارس کے اندر بچیوں کو بھیجیں، دین کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے ماحول کو دیندار بنانے کی کوشش کریں. یقین جانیں عورتیں نکل چکی ہیں اس وقت. جب تبلیغ کا کام شروع ہوا نا تو عورتوں کی جماعتیں نکلنا شروع ہوئیں. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلاف رہے آخر وقت تک کہ عورتوں کو نہیں نکلنا چاہیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد ہے، آپ فرمایا کرتے تھے عورتیں بیٹا نکل چکی ہیں، میں تو ان کے رخ سیدھے کر رہا ہوں. عورتیں نکل چکی ہیں، اب صرف ان کے رخ سیدھے کرنے ہیں. بازار سے مدرسے کی طرف موڑو ان کو، وہ نکل گئی ہیں. ایسے بھی ان کو جو صبح نکلنا ہے نا، بازار کا شوق ہے، وہ بازار والا شوق ختم ہو جائے، مدرسے والا پیدا ہو جائے، تو دین کے حلقے والا پیدا ہو جائے، دین کی طرف آنے کا پیدا ہو جائے. اس طریقے سے ان کی ذہن سازی ہوگی، اس طریقے سے ان کا مزاج بنے گا، پھر آپ کے گھر کا مزاج ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. وگرنہ آگ میں جلتے رہو گے ساری زندگی. عورت گھر کی خراب ہو نا
عورت صرف خراب نہیں ہوتی، وہ پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، پورے معاشرے کو تباہ کرتی ہے، کیونکہ اس کی گود میں ایک نسل پلتی ہے، ایک نسل پلتی ہے، اور وہ نسل گمراہ ہو جاتی ہے، وہ نسل بے دین ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرو، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ لڑائی کے ماحول سے، جھگڑے کے ماحول سے اصلاح نہیں کرنی، ترغیب سے، دعوت کا جو مزاج ہے اس پر آپ اس سے زیادہ مکلف نہیں ہیں آپ، کیونکہ عورتیں بھی بہت بگڑی ہوتی ہیں۔ میرے ایک دوست ہے، مجھے اس نے ایک دن عجیب بات کی، اس نے کہا جی فجر کی نماز کے لیے میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا، اٹھو نماز پڑھو، وہ آگے سے کہتی ہے مجھے طلاق دے دیں آپ، کہتے میں کہتا ہوں نماز پڑھو، آگے سے کہتی ہے مجھے طلاق دے دیں آپ۔ کوئی دیندار عورت لے کے آؤ جو نمازیں پڑھنے والی ہو۔ اب اس بگڑے ہوئے ماحول میں ایک کلمات کفر زبان سے نکلا ہے، مزید چھیڑیں گے تو 10 کلمات کفر اور نکالیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو بڑی حکمت دانائی کے ساتھ اپنے ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں کچھ خواتین کی طرف سے بھی اصرار تھا کہ ہم توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتی ہیں، تو میں توبہ کے کلمات پڑھ رہا ہوں، اور جو بیت کی نیت سے، توبہ کی نیت سے پڑھیں گی، اور جن کا کسی اور بزرگ سے اصلاح بیت کا تعلق ہو، ان کی توبہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور جو نئے ہوں گے ان کی بیت توبہ ہو جائے گی۔ میں کلمات توبہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد 2 وظیفوں کا اذن دوں گا، بس اس کو زندگی بھر معمول بنا کر کریں، اللہ تعالیٰ اچھا فرمائیں گے۔ توبہ استغفار کے کلمات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کی حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، غیبت سے، بہتان لگانے سے، الزام لگانے سے۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں میری اس بیت کو قبول فرما۔ بس صدق دل سے جنہوں نے کلمات پڑھے ہیں وہ یقین کر لیں کہ ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ جو بچیاں معلمات، طالبات قرآن کی حافظہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کے اندر قرآن بالترتیب پڑھیں، ترتیب کے ساتھ قرآن پاک پڑھا کریں، اور جو نہیں حافظہ، جتنا قرآن کریم کا حصہ یاد ہے اس حصے کو وہ ترتیب سے پڑھ لیا کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جمعہ والے دن سورہ کاف کی تلاوت، روزانہ صبح سورہ یاسین کی تلاوت، اور کم از کم 1 پاؤ قرآن پاک کی تلاوت تدبر کے ساتھ، اور کے ساتھ یہ کریں۔ اور اس کے علاوہ 2 وظیفے ہیں، ایک وظیفہ اللہ کا ہے اور ایک وظیفہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ اللہ کا وظیفہ درود پاک ہے، اور نبی کا وظیفہ اسم ذات ہے۔ اللہ پاک نے آپ سے فرمایا وذکر اسم ربک، میرے محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کیا کریں میرے نام سے۔ تو میرا نام کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر آپ زبانی بھی کریں،
یعنی اتنی آواز کے ساتھ کریں کہ اپنے کان سنیں، اللہ 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 اللہ، یہ اتنی آواز سے کریں کہ اپنے کان سنیں 100 سے لے کے 500 دفعہ تک۔ اور اسی طریقے سے درود شریف، جو درود پاک آپ کی زبان پہ آسان ہو وہ پڑھا کریں۔ اور ایک مختصر درود میں بھی عرض کر دیتا ہوں، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ بغیر تسبیح کے 25 منٹ پڑھے گی تو 1000 ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 1000 بار درود پڑھے، 1000 بار، تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جو مقام ہے، گھر ہے، اللہ اس کو دکھائیں گے۔ تو اپنے اوقات کو ذکر میں، درود میں گزاریں۔ اس کے علاوہ جیسے استغفار ہے، تسبیحات ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے، اسی طریقے سے حزب الاعظم ہے، مسنون دعائیں ہیں، ان کی پابندی اپنے اپنے وقت میں ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ ان وظائف کی آپ پابندی کریں گی، جادو سے، نظر سے، حسد سے، فتنہ شیاطین سے، دجال سے اللہ ساری ظلمتوں سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مدرسے کو کامیابی نصیب فرمائے، اور اس مدرسے کے بانی مدرسہ حاجی نور علی صاحب کی اہلیہ اور حاجی صاحب بھی بیمار ہیں، ان کی اہلیہ بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اور مفتی طلحہ صاحب اور ان کی اہلیہ جو اس مدرسے کا انتظام کر رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اور کاوش کو قبول فرمائے۔ اور تمام عورتیں جو قریب والی ہیں وہ یہاں حلقہ ذکر میں بھی آیا کریں، بیان بھی سنا کریں، اور اصلاحی رابطہ و تعلق مفتی صاحب یہاں کراتے ہیں مجلس میں، آپ شریک ہوا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا، دعا کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا الہ